بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا سبق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم شروع کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑ لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، رب کائنات اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے. سوال یہ ہے ہمارے ہاں فوتگی پر جو سلسلہ ہوتا ہے کیا وہ ان دونوں احادیث کے مطابق ہے یا کہ ان کے خلاف ہے؟ یہ فیصلہ ہم کریں. دوسری چیز، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوتگیاں ہوئیں؟ یقینی طور پر ہوئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بیٹے یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں اس دنیا سے گئیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا رمضان کے مہینے میں انتقال ہوا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سلسلے ہم نے شروع کر رکھے ہیں فوتگی پر، کیا ان کا 10واں حصہ بھی ہمیں آقا علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ، سیدنا جابر کے والد، معروف صحابی ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض روایات کے مطابق ان کی 7 بیٹیاں تھیں اور بعض روایات کے مطابق ان کی 9 بیٹیاں تھیں. احد کے میدان میں شہید ہو گئے. شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کے باوجود جن بیٹیوں کا باپ دنیا سے چلا گیا ان کے صدمے کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں. جب آپ ان کے گھر گئے تو آپ حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. باپ دنیا سے جائے تکلیف بیٹوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن بیٹیاں زیادہ محسوس کرتی ہیں. جملہ نوٹ کیجئے گا، جب تک باپ زندہ ہوتا ہے شادی شدہ بیٹی بلا جھجک اور بے دھڑک ہو کے باپ کے گھر چلی جاتی ہے.
باپ جب دنیا سے چلا جائے تو ایک جھجک آ جاتی ہے، پتہ نہیں بھائی سیدھے منہ بات کریں یا نہ کریں، بھابیاں سیدھے منہ بلائیں یا نہ بلائیں۔ رہا مسئلہ ماں کا تو شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بے اختیار ہو چکی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے گھر میں قدم مبارک رکھے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر کی فضا انتہائی زیادہ غمگین ہے۔ فرمایا بچیو، یہ ہے تعزیت کا طریقہ جو آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ فرمایا بچیو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ کہا آقا ابا جی دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا تمہارے والد کو رب کائنات نے ایک منفرد اعزاز عطا فرمایا ہے۔ کیا؟ فرمایا اللہ نے عبداللہ کی شہادت کے بعد براہ راست عبداللہ کو شرف ملاقات بخشا ہے۔ میں اگلی بات نہیں کرتا، وہ لمبی ہے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی نا تعزیت کے حوالے سے، تعزیت کا مقصد میت کے گھر جا کے گھنٹوں کے حساب سے بیٹھنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہاں جا کے دکھاوے کی دعا کرنی ہے۔ بڑا سخت لفظ ہے، لیکن آپ کو پتا نا ہمارے ہاں پھوڑی پڑی ہوتی ہے، بنگی آیا مانگو دعا، چرسی آیا مانگو دعا، بے نماز آیا مانگو دعا، بے دین آیا مانگو دعا، سود خور آیا، رشوت خور آیا مانگو دعا۔ اور اس کے لیے عورتیں تو عورتیں، مرد بھی باقاعدہ بن ٹھن کے تیار ہو کر جاتے ہیں، جی ہم فاتحہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن کے 30 پاروں سے، احادیث کے ذخیرے سے ایک نص بھی ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جب ہم کسی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں جا کے دعا کریں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گئے، اچھا جی مانگو دعا، اس کے بعد وہ 10 15 20 سیکنڈ تک ہاتھ اٹھائے، منہ میں پتہ نہیں کیا پڑا، کسی کو کچھ آتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں، ہم ہوتا منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اچھا جی پھر دسو عمران خان کدو آزاد ہو رہے ہیں؟ نواز شریف چنگا اپنی کڑی نو گائیڈ کرن دیا کہ نہیں؟ او بھائیو تم فلاں بندے کو پیسے لینے میں تینوں لبے نے کہ نہیں؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے تھوڑی پر یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اچھا تو میت کے وہ رسا کہتے ہیں یار یہ عجیب و غریب کام ہے، نہ وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، اور میں کہہ دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دوں، میں کہہ دیتا ہوں، بڑے قریبی عزیزوں کے یہاں فوتگی ہوئی، مجھے یہاں سے کوئی 40-50 کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑا، تو میں جب وہاں پر گیا تو محفل پورے عروج پر، ایک بابا جی کہنے لگے میں ٹی وی ٹاک شو سن سن کر بذات خود دانشور بن گیا ہوں۔ پاکستان کی قوم اکثریت جو ہے وہ فلاں کو ناپسند کرتی ہے، فلاں کو پسند کرتی ہے۔ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں نا کم از کم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی یہی ٹھہر جائیں، میں نے کہا جی بزرگ کب فوت ہوئے ہیں؟ جی کل۔ میں نے کہا میں اکیلا کہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کر بزرگوں کی اچھی صفات کا تذکرہ کریں، یہ گفتگو نہ کریں، آپ کی اکثریت جو گفتگو کر رہی تھی وہ بند کر دیں، میری بات مانی جائے گی کہ آپ کی ساری چوٹی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، کسی کے ہاں تعزیت کا مقصد میت کے ورثاء کو تسلی اور تشفی دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو اسوہ نبوی سے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ایک بات سمجھائی، کیا کہ آپ جائیں، جا کر سب سے پہلے میت کے ورثاء کو یہ بات سمجھائیں کہ جو صدمہ آپ پر گزرا ہے نبی علیہ السلام پر یہ صدمہ کہیں زیادہ شدت سے گزرا تھا۔ اگر باپ کی بات کی جائے تو نبی علیہ السلام نے تو اپنے والد کو آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی صحیح جی، اگر ماں چلی گئی تو نبی علیہ السلام کی والدہ کب گئی؟ جب نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اگر بیوی کی بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہوا جب کفار کا ظلم و ستم عروج پر تھا، یعنی صدمے پر صدمہ۔ اگر بیٹوں اور بیٹیوں کی بات کی جائے تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے فوت نہیں ہوئے؟ اگر چچاؤں کی بات کی جائے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ دوہرا رشتہ تھا، کیا وہ دنیا سے نہیں گئے؟ تو پہلی چیز میت کے ورثاء کو جا کر سمجھایا جائے کہ یہ جو آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں نا میت پہ، یا اللہ تمہیں ہمارا ہی گھر ملا تھا، رب کو تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے، یہ اللہ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ کسی کا دنیا سے چلے جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ دشمنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پیاروں کو کبھی بھی لے کر نہ جاتے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، جب ہم یہ بات کہیں گے کہ میرے عزیز آپ کا صدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدمے سے بڑا نہیں ہے، میں نے تجربہ کیا بذات خود، گجرانوالہ میں بہت بڑے ہمارے ایک بزرگ ہیں، تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بزرگ مسجد نبوی میں میرے درس میں بیٹھتے تھے، تو میں جب جا کر ان سے ملا تو میں نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان کی بھی بیوی فوت ہوئی تھی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو چار باتیں میں نے کی تو ان کی آنکھوں سے پانی آ گیا۔ ٹھیک 3 منٹ کے بعد وہ مسکرا رہے تھے، مجھے کہنے لگے میں آپ کی گفتگو سے میرے صدمے کی شدت کے اندر کمی آئی ہے، یہ جو آنسو آئے یہ دراصل ایک خراج عقیدت تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا ہے تو آپ کا اپنا داماد ابو العاص قیدیوں کے اندر موجود تھا، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ بیٹی اور داماد کی آپس میں بڑی گہری محبت تھی، اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر ایسا ہے تو بچے آپس میں ہنسی خوشی رہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے نا۔ تو بیٹی آ گئی، آ کر کہنے لگی ابا جی آپ کا فیصلہ ہے کہ قیدی مال فدیہ دے کر چھوٹ جائیں، آپ کی بیٹی کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف یہ عورتوں کے استعمال کی چیز ہے، چوڑی کہہ لیں، کلپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ آقا علیہ السلام نے وہ چیز ہاتھ میں لی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا آقا آپ، وہی کل والی بات، وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، یہ جو عورتوں کے استعمال کی چیز ہے نا، اس کے ساتھ میرا بڑا گہرا جذباتی تعلق ہے، یہ میری خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے، کائنات کے امام حکم بھی جاری کر سکتے تھے، فرمایا میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، اس کو بیت المال میں جمع کروانے کی بجائے میں اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ کہا ہماری کیا مجال کہ ہم انکار کر سکیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کے ورثاء کو جا کر سب سے پہلے تسلی اور تشفی دی جائے، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میت کے محاسن کا تذکرہ کیا جائے، اس کی اچھائیوں کا ذکر کیا جائے، تمہارے والد کے اندر یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی، اور اگلا مرحلہ کہ اب وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی ان خوبیوں کو زندہ رکھ کے تم اپنے والد کو، اپنے بڑے کو، اپنے بزرگ کو زندہ رکھ سکتے ہو۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، اس سے میت کے ورثاء کو تسلی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پھر ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا جو پیارا دنیا سے گیا ہے یہ جدائی عارضی ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال سے مراد کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہو گیا ہے، یعنی موت فنا نہیں۔ اور جب کسی کے انتقال کی اطلاع ملے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا معنی؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
بندہ کہہ دے کہ جی بہت جلد انشاءاللہ ہم بھی ان سے جا کر ملیں گے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ جو کٹ ہوتا ہے نا میت کے ہاں، ان آنکھوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اور وہ بچہ اس وجہ سے تو پریشان ہے ہی کہ والد دنیا سے گیا، اس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کھانا کھائے بغیر چلا گیا تو میری خیر نہیں۔ اور پترا بوٹیاں تو بھاگ رہے ہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، اب آپ کو اختیار ہے اس کو فالو کریں یا نہ کریں۔ میں 2 جگہوں سے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتا، اور ان میں سے ایک تعزیت بھی ہے۔ 400 کلومیٹر سفر کر کے گیا ہوں تعزیت کے لیے، لیکن جس گھر سے میت اٹھی ہے، یقین جانیے بڑا قریبی دوست تھا، اتنا پیارا دوست تھا کہ جس دن میری شادی تھی، میرا ولیمہ تھا یہاں، وہ بندہ جدہ میں تھا، اس نے جدہ میں 200 بندہ جمع کر کے وہاں اس نے میرا ولیمہ کیا۔ اتنا گہرا تھا میرا۔ اس کے بیٹے کا قتل ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، کو 1.5-2 مہینے کے بعد میں گیا ہوں چیچا بتنے۔ اس نے منتیں کی، مجھے کہتا ہے یار تمہارا میرا کوئی پردہ؟ میں نے کہا رانا صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے آپ کے ساتھ تعلق پر فخر ہے، لیکن آج استاد عبدالرزاق آپ کے گھر سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا۔ کہتا آپ اتنا سفر کر کے آئے؟ میں نے کہا راستے میں ہوٹل کوئی نہیں، اور مجھے ہوٹلوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے دین کے حوالے سے تعلقات ہی اتنے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ استاد جی ہمارے پاس آگے چند منٹ سٹے کریں۔ اور واقعی حقیقت ہے کہ میں رجانہ انٹرچینج پر نیچے اترا، قریب ایک ساتھی کا گھر تھا، اس کو میں نے پہلے بتا دیا، زندگی میں پہلی بار اس سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، ورنہ سوشل میڈیا پر ملاقات ہوتی رہتی۔ یار کھادے دا کی کھان ہوتا ہے بھائی صحیح جی، چند لوگوں میں بندہ نہ کھائے یہ پاپی پیٹ گیا، یہ بیڑا غرق کرتا ہے۔ ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ کسی کی فوتگی کا تذکرہ ہونا، ہاں بھائی تو فلان دی فوتگی، تو کہتے ہیں ہاں یار گئے سے جدوں نے آلو گوبھی پکایا سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اخبارات میں؟ اچھا ایک اور بات، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ تعزیت کرنے کے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ ہم پر الزام ہے نا، لوگ یہ دعا ہی نہیں کرتے۔ جائیے جا کر مولویوں سے پوچھئے، مصری صاحب ان سے پوچھئے، مصری جی، مولوی جی، جب ہم کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں تو نبی علیہ السلام نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ احسن اللہ عزاکم ویغفر موتاکم، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ اللہ رب العزت اس صدمے کے موقع پر تم کو صبر اور استقامت عطا فرمائے، تمہارے فوت شدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ رب کائنات نے جو کچھ دیا وہ اسی کا ہے، اور رب کائنات جو کچھ واپس لیں وہ بھی اللہ ہی کی امانت ہے، ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ آگے بڑھیے، ہم تو جس گھر میں میت ہو وہاں سے پیٹ کا جہنم پر کے اٹھتے ہیں نا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ممن يشغلهم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا کھانا تم پکاؤ لوگو، کیونکہ ان پر صدمہ گزرا ہے، وہ اس وقت ان کو کھانے پینے کی ہوش نہیں۔ آگے بڑھیے، آگے جا کے پھر باقاعدہ طور پر اخبارات میں اشتہارات چھپتے ہیں۔ اب تو اخبارات کا دور ختم ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا آ گیا، وہ بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، اظہار تعزیت۔ اور بھئی تعزیت کا اظہار تم نے سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے کرنا ہے یا جس کا فوت ہوا ہے اس کے سامنے جا کر کرنا ہے؟ اور پھر ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، یاد رکھیے گا اسلام کے اندر برسی کا کوئی تصور نہیں۔ ہم لوگ میں نے کل بھی عرض کیا تھا چلتے چلتے
کیا ابھی عید آنے والی ہے نا، گمر صاحب آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا اور آپ نے لوگوں کو منع کرنا ہے، کوئی تذکرہ کرے نا، او جی والد کی وفات کے بعد پہلی عید آئی ہے، تم پر تو قیامت ٹوٹی ہوگی، تمہاری کون سی عید کی خوشیاں، باپ کے بغیر کون سی عید ہے، کہنا معافی دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید غم کا نہیں بلکہ درست ہے یا نہیں؟ صدمہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی جگہ پر۔ صدمہ جس پر گزرتا ہے پتہ اس کو ہوتا ہے، لیکن مصیبت کیا ہے کہ دائیں بائیں والے لوگ، پھر میں نے آپ کو کل حدیث سنائی تھی، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میت کے گھر میں اجتماع کرنا، میت کے گھر میں اجتماع کرنا، ہم لوگ باقاعدہ اس کو نوحہ تصور کرتے تھے۔ توجہ کے ساتھ آخری بات سن لیجیے، جب بھی آپ کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں، کوشش کریں کہ اس انداز سے آپ تعزیت کریں کہ اگلے بندے پر بوجھ نہ پڑے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نمازی ہے، آپ اسے مسجد میں تعزیت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے، آپ اس کے کاروبار بزنس والی جگہ پر جا کر 2 4 5 منٹ بیٹھیں، تسلی کے چند بول اس کو بولیں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ بھائی جان آپ کے بزرگ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن ہم آپ کے بھائی حاضر ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی خدمت ہو آپ نے گھبرانا نہیں۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ انسان کو صدمے کے موقع پر سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چند میٹھے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔